بوسہ جسے عرف عام میں کسنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ویورز، ایک اچھا بوسہ اپنی تمام شکلوں میں بہت اچھا لگتا ہے۔ بوسہ بہت سے ذائقوں میں آتا ہے۔ رومانٹک بوسہ دراصل ایک سائنسی عمل ہے جو ہمیں ممکنہ ساتھیوں کا اندازہ کرنے میں مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک سائنسی نام دوپٹہ بھی ہے۔ بوسہ لینا سیکھنے والوں کے لیے ایک خیالی نام رکھنے کے باوجود ہم ابھی تک اس بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے کہ رومانٹک قسم کا بوسہ کس طرح یا کیوں کام کرتا ہے۔ یہ تعلقات کی تعمیر کے لیے اتنا کیوں ضروری ہے؟ 6 جولائی بوسہ دینے کا عالمی دن۔ ویورز، ویڈیو کے بارے میں دلچسپ حقائق جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں اور اس فیملی کا حصہ بن جائیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1، جب ہم بوسہ دیتے ہیں تو ہم عام طور پر دائیں طرف جھک جاتے ہیں۔ اگرچہ بوسہ دینے سے متعلق آپ کا رد عمل قدرتی رد عمل کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارا بوسہ لینے کا انداز اس وقت معلوم کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، چومنے میں 146 مسل استعمال ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک بوسہ ایک ساتھ کام کرنے میں 146 مسلز کا استعمال کرتا ہے۔ بوسے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مسل آپ کے منہ کے ارد گرد کے مسلز ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، کسنگ کے طور پر ایکس حروف تہجی کا استعمال قرون وسطیٰ سے ملتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں بہت سارے لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، خاص طور پر کسان افسوسناک طور پر ان پڑھ تھے، تو بوسے کے طور پر ایکس حروف تہجی کا استعمال قرون وسطیٰ کے لوگوں نے شروع کیا۔ فیکٹ نمبر 4، دنیا کا سب سے طویل بوسہ 58 گھنٹوں سے زیادہ رہا۔ تھائی جوڑے نے بغیر کسی وقفے کے 58 گھنٹے 35 منٹ اور 58 سیکنڈ تک بوسہ لیا۔ اگر یہ محبت کی علامت نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا۔ آئرش آف کسنگ فکرے کی ابتدا آئرلینڈ سے ہوئی۔ کورمک لیدن نامی شخص کو مقدمہ کی سماعت کے لیے عدالت جانا پڑا، لہذا اس نے ایک آئرش دیوی سے مدد مانگی۔ اس نے اس سے کہا راستے میں جو پہلا پتھر آئے اس کو چومنا۔ اس نے وہ مقدمہ جیت لیا اور یہ پتھر اپنے محل میں لے گیا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ خوش قسمت پتھر ہے۔ فیکٹ نمبر 6، چومنے میں 80 ملین نئے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ جب آپ ہونٹوں کو لاک کرتے ہیں تو آپ کا منہ اضافی لعاب پیدا کرتا ہے جو آپ کے منہ کو صاف کرنے اور دانتوں کو خراب ہونے سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
ایک بوسہ 80 ملین تک نئے بیکٹیریا پیدا کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، کسنگ کے مطالعے کو فلیمٹولوجی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بوسہ لینے میں کیریئر کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ کسنگ کے مطالعے کو فلیمٹولوجی کہا جاتا ہے، جبکہ جو شخص کسنگ کے بارے میں پڑھتا ہے اسے آنچولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، بوسہ فلموں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کسنگ لینے کی دنیا میں بہت سارے سنگ میل ہیں۔ مثال کے طور پر سینما میں جو پہلا ہم جنس کا بوسہ ہوا وہ 1916 میں فلم انٹالرنس میں پیش آیا۔ فیکٹ نمبر 9، بوسہ لینے کا خوف فلیموفوبیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنا پہلا بوسہ لیتے وقت گھبراتے ہیں، جو ایک معمول کی بات ہے، لیکن بہت زیادہ ہر چیز کے لیے ایک فوبیا ہے، اور بوسہ لینا بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بوسہ لینے کے خوف کو باضابطہ طور پر فلیموفوبیا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ معنی خیز ہے۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔